رات دیوانی قسط نمبر 22 تانیہ طاہر۔ اس وقت منظر کچھ ایسا تھا کہ سرمئی رنگ کے پورے کامدار میکسی میں وہ سر سے پاؤں تک سجی ہوئی تھی۔ اس کے زیورات، اس کا لباس، اس کے جوتے، یہاں تک کہ ہاتھ میں پہنی ایک انگوٹھی بھی اتنی قیمتی اور قابل رخص تھی کہ دور سے سب ہی اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ دولہا آج بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ یہ ولیمے کی دعوت چونکہ اس کی طرف سے تھی، تب بھی وہ سارے مہمانوں کو دولہا ہونے کے باوجود خود ریسیو کرتا اور خود ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھر والے بھی آئے تھے، اس سے ملے بھی، مگر اس نے کسی سے بات نہیں کی، اور وہ کرتی بھی کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی تو دارا کے سپورٹ میں تھا۔ جو کچھ دارا کہہ اور کر رہا تھا بس وہی تو درست سمجھا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسے سیاہ کرتا شلوار میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کو ریسیو کرتے کبھی اس کو ریسیو کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی امی اور نشرہ بھی بہارے کے پاس آئیں، مگر بہارے نے کسی سے بات نہیں کی۔ سوہائے، اینی، ورشا، اس نے سب کو اگنور کر دیا تھا۔ در حقیقت وہ خود الجھ چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ دارا اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ نہ ہی اسے پسند کرتی تھی اور نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ پھر اس کے ہر رویے نے بہارے کے اندر اس کے خلاف بہت کچھ بھر دیا تھا کہ اس نے یہ رشتہ قید لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتی رہی اور پھر اچانک کھڑی ہو گئی۔ رابعہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پہ کچھ ایسے تاثرات نہیں تھے کہ وہ کچھ اچھا کرنے جا رہی ہے۔ دارا کی جانب دیکھتی ہوئی وہ نیچے اتری، جبکہ دارا اسی کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بہت بڑے بڑے افسر تھے جو آئے ہوئے تھے، وہ مصروف تھا، لیکن جیسے ہی سب کی نگاہ بہارے پر گئی تو دارا بھی متوجہ ہوا۔ بہارے نے ہلکی سی مسکان اس کی طرف اچھالی اور وہ وہاں سے خود ہی اٹھ کر چلی گئی۔ یہ فنکشن دارا کے لون میں تھا، تبھی وہ کمرے میں اندر چلی گئی۔ اس نے کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا۔ جیسے دارا نے اسے بے عزت کیا تھا، بالکل ویسے ہی وہ سب کے سامنے اٹھ کر وہاں سے اندر آ گئی۔ نشرہ، امی، یہاں تک کہ سب کے ایک دم رنگ فک ہو گئے تھے۔ دارا کے لبوں پر مسکان تھی۔ بس چند لمحے ہی تو لگے تھے، وہ چلی گئی۔ اس نے پیٹھ موڑ لی۔ خیریت ہے مسٹر دارا، آپ کی وائف اٹھ کر چلی گئی؟ اس کے ایک آفیسر کی بیوی نے پوچھا۔ I think she is tired of these events۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر آپ دونوں کا کپل بہت خوبصورت ہے، وہ بے حد خوبصورت ہے، تو آپ بھی کچھ کم نہیں۔ وہ ہنس کر بولی تو دارا بھی ہنس دیا۔ اس نے بالکل بھی بہارے کے چلے جانے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ جس نے پوچھا اس کو یہی جواب دے کر اس نے مطمئن کر دیا۔ وہ نشرہ اور امی کی جانب آیا اور اس نے دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے باور کروایا کہ یہ بڑی بات نہیں ہے، مگر سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ امی پریشانی سے بولی، کوئی میرے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتا، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ ماں کو لاڈ سے کہہ کر اپنی ماں اور بہن کو اپنے حصار میں لیے فوٹو شوٹ کرانے لگا۔ حالانکہ اس جگہ بہارے کو ہونا چاہیے تھا۔ وہاں بیٹھے ابا جی، شہروز، معاذ، فائق، سعد، ارتاش نے بھی یہ بات محسوس کی تھی، مگر بہارے تو خود اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ اس کے سسرالی منہ جھانک رہے تھے۔ بہارے کی اس حرکت کو سمجھ گئے تھے، جس طرح تنزیہ مسکان اچھال کر گئی تھی۔ واضح تھا وہ دارا سے بدلہ لے کر گئی ہے۔ بیچ محفل میں اس کی اہمیت واضح کر گئی، جس طرح اس نے اس کی اہمیت جتائی تھی۔ وہ سب شرمندہ تھے، مگر جیسے دارا نے کیا ویسے بہارے نے کر دیا، تبھی کسی میں کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ مگر دارا کے سمٹنے پر سبھی حیران تھے۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر شکن نہ آئی اور چہرے پر کسی فکر کا احساس نہ ابھرا۔
وہ اسی طرح مطمئن سا کھڑا تھا۔ کھانا کھلا تو ایسا لگا دنیا جہاں کے لوازمات آ گئے ہوں۔ اتنا کچھ تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ نے ایسی دعوت اپنی زندگی میں کبھی نہ کھائی ہو۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے اندر بہارے کو بھی مچلنے پر مجبور کیا۔ تبھی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے صفدر نظر آیا۔ صفدر، اس نے اسے پکارا۔ جی بھابھی جی، صفدر مؤدب سا بولا۔ کیا تم میرے لیے کھانا لا سکتے ہو؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ بدلہ تو لے آئی تھی، بھوکا کیا کرتی؟ پورے 2 دن ہونے کو آئے تھے۔ وہ پانی اور چھوٹے موٹے سنیکس پہ گزارا کر رہی تھی۔ اب بس جان نکل رہی تھی۔ جی بھابھی جی، میں ابھی لایا۔ صفدر، ایک دبنگ آواز پہ بہارے جہاں چپ گئی وہیں صفدر مڑا۔ یار تم عجیب انسان ہو، باہر کیٹلی پوری کرو جلدی۔ اس نے بہارے کو دیکھا نہیں تھا۔ صفدر کو کام کا کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ بہارے اپنے پیٹ کو پکڑ کر رہ گئی، جو بھوک بھوک چلا رہا تھا۔ کاش کوئی اس کے لیے کھانا لے آئے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی، مگر گھنٹہ گزرنے پر بھی جب کوئی نہیں آیا تو وہ نا امید ہو گئی۔ لباس و زیورات تبدیل کیے، وہ سفید رنگ کے کھلے سے ٹراؤزر شرٹ میں اس ناٹک کے ختم ہو جانے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب باہر سے شور و غل ختم ہوا تو وہ منتظر تھی کہ اس کے گھر والے آئیں گے اس سے ملنے۔ بھلے وہ ناراض تھی مگر امید تھی، مگر وہ لوگ نہیں آئے۔ تا دیر انتظار کے بعد بھی وہ کمرے سے خود ہی باہر نکل گئی۔ آنٹی لاؤنج میں بیٹھی تھی، دارا نہیں تھا۔ وہاں اگر اسے کچھ کھانے کو نہ ملتا تو شاید وہ پاگل ہو جاتی۔ آنٹی تھوڑا سا کھانا ہے؟ وہ باہر آ کر بولی۔ ارے امی تو فوراً کھڑی ہو گئی، حالانکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ دارا نے اندر داخل ہوتے ہوئے سن لیا تھا، جبکہ بہارے کی پشت تھی اس کی جانب۔ صفدر، دارا کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ سنجیدہ تھا، حالانکہ بہارے کو پوری توقع تھی کہ اس کی اس حرکت کے بعد وہ اس سے خوب لڑے گا، اور وہ بھی تو سنانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ کھانا لگا دو یہاں، صفدر کو کہہ کے وہ خود بھی اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے اندر چلا گیا، جبکہ امی مسکرا دی۔ چلو تھوڑا بہت ہی صحیح، احساس تو تھا اسے۔ بہارے صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے جلدی سے بیٹھ گئی۔ امی اسے دیکھ رہی تھیں، وہ مسکرا رہی تھی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح کھانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ صفدر نے کھانا لگا دیا۔ صفدر، ڈیزرٹ بھی لے آؤ، جلدی جاؤ، شاباش، امی نے کہا اور اسے جلدی سے کھانا نکال کر دینے لگی۔ تھینک یو، وہ آہستہ سے مسکرائی اور کھانے لگی۔ پہلا لقمہ لیتے ہی اس کا دل کیا شکر ادا کرے اللہ کا، اور اس نے کیا بھی، کہ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ وہ جلدی کھا رہی تھی۔ امی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آرام کرنے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ صفدر، دارا سے بھی کہنا کھانا کھا لے، سارا وقت تو مہمانوں میں لگا رہا، کچھ نہیں کھایا اس نے بھی۔ وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ صفدر نے سر ہلایا اور وہ بھی باہر چلا گیا۔ بہارے کو پرواہ نہیں تھی، کھانا تھا تو کھا لیتا، نہیں کھانا تو نہ کھائے۔ وہ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے میں لوازمات بہت زیادہ تھے اور بہت ہی مزیدار کھانا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہی ولیمے کا کھانا بے انتہا رغبت سے صوفے پر دونوں پاؤں چڑھائے چمچ کے بجائے ہاتھ سے کھانے میں مصروف تھی۔ مرچوں کے باعث بار بار سوں سوں بھی کر رہی تھی۔ اچانک کافی کی مشین کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بھی تھکا سا کافی بنا رہا تھا۔
بہارے نے ذرا تیکھی نظروں سے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور پھر سے کھانا کھانے لگی۔ دارا نے کافی بنائی اور وہ پہلے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بہارے نے بڑی بڑی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھا، دونوں ہی خاموش تھے۔ وہ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا جبکہ وہ کھانا کھا رہی تھی۔ بہارے نے نگاہ کھانے کی بجا کی جانب کر لی۔ دارا اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور سب تو یہ تھا اس کی نظروں سے بہارے تھوڑی بدسکونی کا شکار ہوئی۔ وہ کچھ اس طرح دیکھ رہا تھا کہ خود بخود بہارے کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر سر اٹھایا اور کھانے کی پلیٹ سائڈ پر رکھ دی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بلاکر خود ہی بول اٹھی۔ ایک لفظ بھی کہا ہے میں نے تمہیں؟ وہ شانے اچکا کر بالکل سرد لہجے میں بولا۔ پھر اس طرح دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ کچھ کنفیوز ہوئی، شاید پہلی بار۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی غیر لڑکی تو نہیں ہے؟ وہ کافی کا گھونٹ بڑھتا مجال اس پر سے نگاہ ہٹانے کو تیار ہو۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ چڑ کر بولی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور ابھی کچھ ہی منٹوں پہلے میں نے آپ کی اپنی زندگی میں آمد پر لاجواب ولیمہ دیا ہے، اور یہاں فرما رہی ہیں میری بیوی ہی نہیں ہے۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتا بولا۔ یہ اپنا اتنا سیدھا نہ بنے، اتنے سیدھے آپ ہیں بھی نہیں، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ تم خواہ مجھ سے الجھنا چاہ رہی ہو؟ دارا نے تھکاوٹ سے گردن پیچھے ڈال لی۔ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اوہ ناٹ ناؤ، وہ بولا۔ بہارے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سارے اختلافات تھے، مگر وہ آدمی ایک گریس رکھتا تھا۔ بہارے نے نگاہ ہٹا لی، کہیں وہ نوٹس ہی نہ کر لے، مگر اب اس سے کھایا نہیں جانا تھا، اور یہ فقط دارا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے کھانا چھوڑ کر میٹھے پر حملہ کیا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا جبکہ بہارے اسی کے سامنے لاپرواہ اسے بالکل کھانا کھا رہی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سر تھام لیا۔ بہارے نے پھر سے اسی کی طرف دیکھا۔ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں تیاری۔ اچھا، مجھے پھر ساری فائلز کی کاپی چاہیے، وہ بولا گہرا سانس بھر کر۔ اوکے۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ آدھے گھنٹے میں مجھے پک کر لینا، کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ بہارے کی طرف دیکھا جو ڈیزرٹ کھا رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال چہرے پر آ رہے تھے، جبکہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ہاتھ چہرہ کھانا کھانے سے گندا ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور بالکل اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ بہارے کے ہاتھ رک گئے۔ دارا جھکا اور اس کے بالوں کی لٹوں کو خود سے کان کے پیچھے کر دیا۔ بہارے حیران تھی۔ اس کی انگلیوں کی پوروں نے اس کے چہرے سے کانوں تک حرکت کی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل ڈل گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں یہی سوال کرنے آیا ہوں، پہلی بار کھانا ملا ہے تمہیں، کس طرح جہالت سے کھا رہی ہو؟ دارا ایک دم اس کی آواز پہ سیدھا ہوا تھا، ورنہ بہک تو اس طرح رہا تھا کہ اس کے چہرے پر لگا سارا ڈیزرٹ کا ذائقہ خود چکھ لے گا۔ چلو اپنے ولیمے کا کچھ وہ بھی کھا ہی لیتا، مگر بہارے کی آواز نے زور سے حقیقت میں لا پٹکا۔ بہارے کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں ایسا نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اور ویسے بھی کل کچھ کھانے کب دیا تھا آپ نے؟ وہ چڑ کر بولی جبکہ دارا کی مسکراہٹ نے اسے مزید غصہ دلایا۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو ہوگا تو ایسا ہی، وہ شانے اچکا کر بولا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے والی،
بہت جلدی چلی جاؤں گی یہاں سے، اس کے منہ پر کہہ کے اس نے پلیٹ پٹک دی۔ آہ چونٹی ہے، خواب میں ہاتھی آ رہا ہے، سکون سے بولا۔ شٹ اپ، باہر گھور کر بولی۔ زبان چلانا بند کرو اور میری پیکنگ کرو، مجھے ابھی لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اٹھ کر کہتا ہوا اس سے پہلے ہی کمرے میں آ گیا۔ میں کیوں کروں؟ وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ بہارے میں تھکا ہوا ہوں اس وقت، بالکل لڑنے کا موڈ نہیں ہے میرا تم سے، وہ عاجز آ کر بولا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سرخی اور چہرے پہ تھکاوٹ اصل تھی۔ وہ احساس کرنے والے انداز میں الماری کی طرف بڑھ گئی، ورنہ کبھی نہ کرتی یہ کام۔ بس احسان کر رہی ہوں آپ پر، وہ بولی۔ دارا نے جواب نہیں دیا۔ اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، بس سونا چاہتا تھا، اور یہ میٹنگ سر پر آ پہنچی۔ وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ سوٹ کیس بند کر کے ہاتھ جھاڑ رہی تھی۔ دارا مسکرا دیا۔ کام کتنا سا تھا، اور فخر اسے خود پر اتنا ہو رہا تھا کہ گویا کیٹو سر کر لیا ہو۔ اس نے اپنا کوٹ ڈالا، پرفیوم سپرے کیا اور وہ پلٹا باہر، جب کہ اپنا سیل فون اٹھانے کے لیے ابھی جاتی ہی کہ دارا کے ہاتھ میں اس کی گلائی آ گئی۔ اس نے ماتھے پہ پلٹ ڈال کے دارا کی جانب دیکھا۔ 2 دن لگ جائیں گے مجھے، ان 2 دنوں میں تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ امی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ فنکشن اور شادی کی وجہ سے تھک گئی ہیں، نشرا آپی بھی جا چکی ہیں شہروز بھائی کے ساتھ، تو امی کا خیال تم رکھنا۔ صفدر میرے ساتھ جا رہا ہے، تو ان 2 دنوں کے لیے اپنی ماں کو تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں، امید ہے تم خیال رکھو گی۔ وہ اس کے سلجھے ہوئے بالوں کو مزید سلجھاتا ہوا بولا۔ بہارے کے لیے یہ سب کافی حیران کن تھا، نہ ہی اسے غصہ آیا فنکشن کو یوں چھوڑ کر دارا سے بدلہ لینے پر، نہ ہی اسے کچھ کہا، الٹا وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے بالکل نارمل ہو۔ بہارے ایک دم اس سے دور ہوئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں وہ سب کرنے والی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ناگواری اور سختی سے بولی۔ دارا نے سر ہلایا۔ یہ مجھے بھی نہیں معلوم، مگر مجھے لگتا ہے تم ان کا خیال رکھو گی، اور ایکچولی یہ اب تمہارا گھر ہے، میں اور میری ماں تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، مجھے تو تم کسی کھاتے میں نہیں رکھتی، میں تمہیں کون سا رکھتا ہوں، مگر ماں، میرے خیال سے تو ان 2 دنوں میں ان کے بہت قریب ہو جاؤ گی، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، اور ماں تو شاید پیار کے قابل ہوتی ہے، تو مجھ سے جنگ میرے آنے کے بعد لڑنا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ بہارے کی اندرونی حالت بہت عجیب سی ہونے لگی، وہ اس سے مزید دور ہو گئی، نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ وہ دارا کی جانب دیکھ رہی تھی، پیشانی پر اب بھی بل تھے، جبکہ اپنے کانپتے ہاتھوں پر غصہ آنے لگا، جن کو دارا نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ بروقت چھپا چکی تھی۔ دارا وہاں سے اسے بائے کہہ کر چلا گیا۔ صفدر نے اس کا بیگ اٹھا لیا تھا اور وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا، اور وہ اس ہلکے پھلکے اندھیرے لانچ میں بلیک جینز، بلیک شرٹ پر بلیک ہی کوٹ اور رات گئے میں گوگلز لگا کر جب باہر نکلا تو ایسا لگا اپنے ساتھ ساتھ سارا اثر لے گیا ہو۔ بہارے نے سر جھٹکا، وہ اسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس نے ذرا غصے سے سوچا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ شکر ادا کیا کہ وہ جا چکا ہے، وہ کھل کر مسکرائی۔ اب وہ آرام سے یہاں سے چلی جاتی اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہوتا۔ سب سے پہلے جا کر تو وہ سارے گھر والوں سے لڑنے والی تھی کہ کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ اسے یہاں پہنچ کر سب ہی مطمئن ہو گئے۔